بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین. ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں اپنے پروگرام 20 کروڑ کے ساتھ. امید ہے آپ ہماری اس ہفتہ وار رپورٹ سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ہمیں سارے جہاں سے ای میلز اور کامنٹس موصول ہو رہے ہیں کہ بھارتی مسلمانوں کے بارے میں اس طرح سے کوئی آگاہی نہیں دے رہا جس طرح بعثت نیوز دے رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے کہ اس نے ان مظلوموں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ہمیں چنا. ہم یہ بتاتے چلیں کہ آج سے ہمارا یہ پروگرام انگلش زبان میں بھی نشر ہوگا. تو چلتے ہیں آج کی رپورٹ کی طرف. سب سے پہلے خبر دیتے ہیں کہ وسیم رضوی نے رسمی طور پر ہندو دھرم اپنا لیا. اس ہفتے وسیم رضوی کی باقاعدہ ہندو مذہب قبول کرنے کی خبر ہر اخبار کی ہیڈ لائن اور ہر ٹی وی چینل پر بار بار تکرار کی گئی. ویسے تو جس دن سے وسیم رضوی نے قرآن کریم کی توہین کی وہ اسلام سے خارج ہو گیا تھا اور ایسے افراد کو اسلام ملحد کہتا ہے اور حاکم شرح کو حکم ہے کہ اسے موت کی سزا دی جائے. لیکن وسیم رضوی اب تک خود کو مسلمان تو نہیں بلکہ شیعہ کہہ رہا تھا. لیکن اب یہ ڈرامہ بھی بند کر دیا اور یاتی نرسنہا نند کے داسنا مندر میں جا کر ہندو مذہب کو اپنایا اور نرسنہا نند نے اسے نیا نام دیا جتیندرا نارائن تیاگی. وسیم رضوی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں اسلام کو دھرم ہی نہیں مانتا کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو معاذ اللہ دہشت گرد دیکھا ہے. کیونکہ میرے سر کی قیمت مسلسل بڑھائی جا رہی ہے اس لیے میں ہندو مذہب قبول کر رہا ہوں. یاتی نرسنہا نند نے بھی اپنے جارحانہ انداز میں کہہ دیا کہ کیونکہ وسیم اب ہندو ہے اس لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اسے مارنے کا فتویٰ دے. کسی نے اگر ان کی جان لی تو ہم ان کی نسلیں مٹا دیں گے. اس سب معاجرے میں جس چیز نے لوگوں کے اذہان پر مخفی اثر چھوڑا وہ یہ عنوان تھا کہ وسیم رضوی کا تعارف بعنوان شیعہ وقف بورڈ کے سابق چیئرمین نے ہندو دھرم قبول کر لیا. وسیم رضوی کے نام کے ساتھ شیعہ ٹیگ کو جوڑا گیا اور دنیا بھر بشمول پاکستان کی خبروں کی یہی ہیڈ لائن بن گئی. یہ شیعہ مذہب کی بہت بڑی توہین ہے. وہ اس لیے کیونکہ وسیم رضوی ایک شب کی پیداوار نہیں ہے. پچھلے چند سالوں سے یہ امہات رسول صحابہ کرام کی توہین کر رہا تھا. اس وقت سب یہ کہہ کر خاموش تھے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو آج دیکھ لیں کہ 120 کروڑ ہندوستانیوں کی نظروں، کانوں اور ذہنوں میں شیعہ شناخت نقش ہو گئی ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ امام جمعہ مسجد بیت العتیق لاہور استاد سید جواد نقوی نے اس ہفتے جمعے کے خطبے میں کہا کہ کسی بھی شیعہ نے اس بات پر کوئی اقدام نہیں کیا. انہیں بہت پہلے سے کیس کرنا چاہیے تھا کہ وسیم رضوی شیعہ مکتب کو بدنام کر رہا ہے. آخر ہے کون اس فتنے کا ذمہ دار؟ صرف وسیم رضوی یا ہر وہ شخص جو سالوں سے اس کے شر پر خاموش رہا ہے؟ اب ہم بھی یہاں چپ رہ کر آگے بڑھتے ہیں اپنی اگلی رپورٹ کی جانب. بتاتے چلیں آپ کو کہ رام کے نام ڈاکیومنٹری دکھانے پر سخت ایکشن لیا گیا. 6 دسمبر یوم سیاہ کی سالانہ تقریب کے موقع پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ یونین کے طلباء نے یونیورسٹی آڈیٹوریم میں رام کے نام معروف ڈاکیومنٹری کو اسکرین کرنے کا ارادہ کیا، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے اعتراض کیا کہ اس کام کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے قومی یکجہتی پر اثر پڑے گا اور اگر کسی نے بلا اجازت یہ کام کیا تو اس پر سخت ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. لیکن اسٹوڈنٹ یونین نے نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بلا اجازت 5 دسمبر کی رات کو اس ڈاکیومنٹری کو اسکرین کر دیا. رام کے نام ڈاکیومنٹری ایک ایوارڈ وننگ ڈاکیومنٹری ہے. اس کو کئی ایوارڈز بھی ملے ہیں اور بھارتی نیشنل ٹی وی نے اس کو نشر بھی کیا تھا. لیکن اب اس ڈاکیومنٹری کو اسکرین پر دکھانے پر بھی پابندی ہے. وہ اس لیے کیونکہ اب بابری مسجد کی جگہ رام مندر بن چکا ہے اور موجودہ حکومت متشدد بی جے پی کی ہے. اب معاملہ بہت آگے جا چکا ہے. بابری مسجد کو تو نہیں بچایا جا سکا لیکن بھارت میں موجود باقی لاکھوں مساجد کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
आपको बताते चलें कि यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक बार फिर मुसलमानों की तौहीन की। गुज़िश्ता हफ्ते मथुरा की ईदगाह पर कृष्णा मंदिर बनाने की धमकी देने वाले योगी के दाएं बाजू डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद ने एक दफ़ा फिर मुसलमानों की तौहीन की है। इस दफ़ा भारत के शहर प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से मारूफ था, इसमें एक इजलास में खिताब करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में ताजिरों को डरा धमका कर लूटने वाले और ज़मीनों पर कब्जा करने वाले अफराद टोपी और लुंगी वाले थे, यानी मुसलमान, और बीजेपी हुकूमत ने अमन कायम किया, यानी मुसलमानों को कंट्रोल किया। केशव प्रसाद अब नफरत अंगेज़ बातों की वजह से सुर्खियों में आ रहे हैं। ये बात काबिल गौर है कि जब बीजेपी हुकूमत इक़्तिदार में आ रही थी और इक़्तिदार के अवाइल में इस तरह नफरत अंगेज़ फ़िक्रे कसने वाले चंद अफराद थे, लेकिन अब बीजेपी का हर छोटा बड़ा ओहदेदार भरे मजमे में मुसलमानों के खिलाफ जो जी में आए बिला झिझक बोल देता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमानों ने इनके बोलने वालों पर कोई लगाम नहीं डाली और नज़रअंदाज करने की स्ट्रेटजी को अपनाया, वो भी इस इंतज़ार में कि अगले इलेक्शन में बीजेपी हुकूमत हार जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब बात कहाँ पहुँच चुकी है, इसका अंदाज़ा आप हमारी रिपोर्ट से लगा सकते हैं। और ख़बर दें आपको कि बीजेपी गांधी का नहीं बल्कि गोडसे का हिंदुस्तान और कश्मीर बना रही है, ऐसा कहना है महबूबा मुफ्ती का। आर्टिकल 370 मनसूख होने से कबल कश्मीर में हुक्मरान जमात पीडीपी की सरबराह और कश्मीर की साबिका चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने आज तक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत अब हिंदुस्तान को गांधी का नहीं बल्कि गांधी के कातिल गोडसे का हिंदुस्तान बना रही है, और साथ कश्मीर को भी गोडसे का कश्मीर। गोडसे वो शख्स है जो आरएसएस के इब्तदाई अरकान में शामिल था और इसने गांधी को कत्ल भी किया था। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि 1947 में कश्मीरियों ने हिंदुस्तान के साथ रहना चुना और 2019 में आर्टिकल 370 मनसूख करके अब बीजेपी कह रही है कि एक नया कश्मीर बना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने इससे कबल मोदी की बीजेपी के साथ इत्तेहाद करके कश्मीर में हुकूमत बनाई थी और आर्टिकल 370 मनसूख होने के बाद बीजेपी हुकूमत ने इनको घर में नज़रबंद भी रखा और बहुत रुस्वा किया। महबूबा मुफ्ती और इनके वालिद ने ये तक नहीं देखा कि मोदी अगर हुकूमत में आया है तो गुजरात में हज़ारों मुसलमानों का कत्ले आम करके आया है, और अब महबूबा मुफ्ती खुद ये कह रही हैं कि कश्मीर में लाशें हैं, हर गली में खून है और सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में कत्लेआम कर रही हैं। ये सब कुछ महबूबा मुफ्ती साहिबा को अब नज़र आ रहा है। इनको 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ वो नज़र नहीं आया। ये हैं जमहूरी कायदीन जो सिर्फ इक़्तिदार की खातिर अपनी इज़्ज़त, इक़्तिदार सब कुछ दाव पर लगा देते हैं और जिनसे दोस्ती करते हैं फिर इन्हीं के हाथों जलील भी हो जाते हैं। कश्मीरियों को अब तो इस बात की समझ आ गई होगी कि इनके मसाइल का हल ना तो मजहबी तंजीमों के पास है और ना ही सियासी जमातों के पास। राह निजात सिर्फ अवामी मुकावमत में है जो एक दिन इंशाअल्लाह रंग लाएगी। आपको बताते चलें यूएई की शहजादी के एतराज़ के बारे में। सुधीर चौधरी इस्लाम व मुसलमान मुखालिफ एंकर्स की दौड़ में लीडिंग पोजीशन में रहते हैं और अपने जी न्यूज़ के अक्सर प्रोग्राम्स में मुसलमानों के दिल मजरूह करते हैं। लेकिन हाल ही में इन्होंने यूएई का दौरा किया जहां एक भारतीय इदारे ने इन्हें दावत दी। अपने विजिट के दौरान अबू धाबी में बनने वाले हिंदुओं के बड़े मंदिर का संगे बुनियाद भी रखा। इनके दौरे से पहले यूएई की शहजादी हिंद बिनते फैसल अल कासमी ने ऑनलाइन ट्विटर पर एहतजाज किया कि सुधीर चौधरी को यूएई में ना लाया जाए और इसको बुलाने वाले यूएई के इदारे के सरबराह को भी डिपोर्ट किया जाए। भारत में इन पर एफआईआर भी काटी गई है जब इन्होंने जिहाद के मौजू पर एक प्रोग्राम किया और मुसलसल मुसलमानों की तौहीन करते आए हैं। लेकिन फिर एक मुसलमान मुल्क में क्यों आए हैं? यह सवाल था शहजादी हिंद बिनते फैसल अल कासमी का, जिसका सुधीर चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया। नाजरीन, एक शहजादी ने अगर एक ट्वीट कर भी दिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं। असल मुद्दा ये है कि भारतीय शख्सियत जो खुलकर इस्लाम और मुसलमानों की तौहीन करती है, अब अरब दुनिया खुसूसन मुत्तहिदा अमारात इनके लिए मंदिर बना रही है और इनको रोकता भी कोई नहीं। अगर अरब दुनिया अपने मुल्कों में सारी ज़िंदगी खिदमत करने वाले भारतीय मुसलमानों के लिए इतना भी नहीं कर सकती तो फिर भारतीय मुसलमानों का कौन मददगार है? इस बेहुरमती के सिलसिले को कौन रोकेगा? और आपको बताते चलें कि मथुरा में श्री कृष्णा मंदिर बनकर रहेगा।
बीजेपी के एमपी रावेंद्रा ने कहा कि जिस तरह अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया गया, इसी तरह मथुरा में ईदगाह मस्जिद को भी गिराकर श्री कृष्णा मंदिर बनाएंगे। ईदगाह के साथ ही जमीन पर बनाए गए श्री कृष्णा मंदिर पर बीजेपी के एमपी का कहना है कि औरंगजेब को एक मंदिर के साथ मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत थी। भारत के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को जो मजहबी मुकामात मौजूद थे, इनको तब्दील नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को इस्तिस्नाई केस करार देते हुए इसे गिराने की इजाज़त दे दी। लेकिन अब ये मुतशद्दिद ग्रोह जैसे आरएसएस, हिंदू महासभा और इनके बनाए हुए बीजेपी मिनिस्टर अपील कर रहे हैं कि इस कानून को ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह किसानों के लिए बनाए हुए कानून को वापस ले लिया गया, तो इस कानून को क्यों वापस नहीं लिया जा सकता। ये वो काम है जो बीजेपी करने जा रही है और इसकी फ़ज़ा बनाई जा रही है। अगर इस कानून को हज़फ कर दिया तो भारत में तमाम मसाजिद को तेज़ी से मंदिर बना देंगे, खुसूसन वो मसाजिद जो कलील मुस्लिम आबादी में वाक़ हैं। इसी के साथ 6 दिसंबर को वीएचपी के सदर आलोक कुमार ने यौम शुजात मनाया और कहा कि ये हिंदुओं की कामयाबी का एक तारीख़ी दिन है और हम 2024 के इंतखाबात में मथुरा मस्जिद का मुद्दा उठाएंगे। यानी जिस तरह 2019 में बाबरी मस्जिद को गिराने का वादा लेकर मोदी को वोट दिया, तो अब मथुरा ईदगाह गिराने का वादा लेंगे। भारत की साबिका यूनियन मिनिस्टर और मध्य प्रदेश की मिनिस्टर उमा भारती, जो इस्लाम दुश्मनी में सरे फहरिस्त हैं, इन्होंने कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराई और मैं इन लोगों को सलाम करती हूँ जिन्होंने ये काम किया। जहाँ इस तरह खुलकर नफ़रत का इजहार किया जा रहा हो, वहाँ वाज़ेह है कि कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हुकूमत इनके साथ है। बस कुछ इंटरनेशनल खदशात के बाइस ये चंद कामों को तदरीजन अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये बात हर गुज़रते दिन के साथ मुहकम तर होती जा रही है कि ये मुतशद्दिद हिंदू मुसलमानों के हर ज़ाहिरी वजूद को मिटा देना चाहते हैं। और नाज़रीन, ख़बर दें आपको कि गुरगांव में हर मुकाम पर जुमा नमाज रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम पहले भी रिपोर्ट करते आए हैं कि दिल्ली के हमसाया आईटी के मरकज़ी शहर गुरगांव में, जहां पिछले कई साल से 30 से ज़ायद खुले मुकामात पर नमाज जुमा कायम होती आई है, अब गुज़िश्ता चंद अरसे से वहां मुतशद्दिद हिंदुओं ने नमाज जुमा को रुकवाने की मुहिम चलाई और सेक्टर 34 में नमाज जुमा बंद हो गई और वहां पर अब पूजा होने लगी है। दूसरे कई मुकामात पर भी हिंदू नमाज जुमा के वक्त पहुंच जाते हैं, कहीं पूजा करते हैं तो कहीं पर गोबर डाल देते हैं। पुलिस ने नमाज जुमा के 34 मुकामात से 20 मुकामात नमाज जुमा के लिए मुअय्यन कर दिए हैं, लेकिन मुतशद्दिद हिंदू चाहते हैं कि कहीं भी नमाज जुमा ना हो। गुज़िश्ता हफ्ते इसी हवाले से वायरल होने वाली एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें एक बुज़ुर्ग मौलाना ने पहले तो हिम्मत दिखाते हुए नमाज जारी रखी, लेकिन बाद में नमाज रोक कर इंटरव्यू में ये कह दिया कि अगर पुलिस हमें कह दे कि यकजहती की खातिर नमाज रोक दें तो हम अमन के साथ मान लेंगे। सेक्टर 37 का जो पॉइंट है वो चिन्हित है। यहाँ पर हम प्रशासन की सहमति से यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं। इल्लीगल अगर प्रशासन मने कर देता है तो हम नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब सवाल एक पैदा होता है कि ये लोग कौन है जो विरोध कर रहे हैं। अगर इनको किसी भी तरीके की आपत्ति है या शिकायत है तो प्रशासन से बात करें। यहाँ 2,500-3 हजार मुसलमान आता है, लेकिन आज तकरीबन 200-300 लोगों ने नमाज पढ़ी है। उसकी वजह यह है कि ये खौफ का माहौल बनाया गया। हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में आपने देखा कि किस जुर्रत के साथ मुतशद्दिद हिंदू नमाज को रोक रहे हैं और पुलिस बड़ी नरमी से इनको पीछे कर रही है। ये जुर्रत मुतशद्दिद हिंदुओं को बीजेपी ने दी है कि अब वो हर हद पार कर चुके हैं। अब इससे आगे क्या हो सकता है, इसकी पेशन गोई करना मुश्किल नहीं है। इस जुमे को फिर मुतशद्दिद हिंदू ग्रोह ने नमाज जुमा पढ़ने पर रुकावट डाली और आखिरकार हुकूमत ने हिंदुओं के हक में फैसला दे दिया और रियासत हरियाणा के चीफ मिनिस्टर एमएल खतार ने कहा कि हम इबादतगाहों में नमाज जुमा पढ़ने से नहीं रोक रहे, लेकिन बाहर खुलेआम नमाज पढ़ना हम कबूल नहीं करेंगे और दोनों फरीक़ैन के साथ मुज़ाकरात करके हम कोई राह हल निकाल लेंगे। जब बाहर नमाज ही नहीं पढ़ सकते तो फिर किस चीज़ के मुज़ाकरात। ये बात आपको बताते चलें कि दोनों फरीक़ैन में मुसलमान की नुमाइंदगी मुस्लिम राष्ट्र या मंच तंजीम कर रही है जो आरएसएस का हिस्सा है। तो अब ये बात तय हो चुकी कि गुरगांव में कहीं भी बाहर नमाज जुमा कायम नहीं होगी। फिर ये सिलसिला दूसरी रियासतों में भी शुरू होगा और फिर पूरे मुल्क में सड़कों पर नमाज जुमा पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी।
اور پھر ملا کو ہند میں سجدے کی اجازت بھی نہیں ملے گی، لیکن شاید پھر بھی وہ یہ سمجھیں کہ اسلام ہے آزاد۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ 7ویں کلاس کی اسکول بک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی۔ بھارتی ICSE بورڈ کی کلاس 7 کی ہسٹری کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے کارٹون بنائے گئے۔ JC نامی ادارے نے اس کتاب کو پبلش کیا ہے اور یہ کتاب کشمیر کے اسکولز میں پھیل رہی ہے۔ اس پر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اعتراض کیا ہے کہ اس کتاب پر فوراً پابندی لگائی جائے اور مجرم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ جنرل سیکریٹری مولانا خالد رحمانی نے کہا کہ ہر مسلمان رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور کسی بھی طرح کی تخیلاتی توہین بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمانی صاحب نے کہا کہ ایسا قانون بننا چاہیے کہ کسی کو بھی کسی اور کے دین کی توہین کرنے کی اجازت نہ ہو اور ایسا کرنا قابل سزا جرم ہو۔ بھارت میں ادیان کی توہین عام ہو گئی ہے۔ جہاں اسلام اور عیسائیت کی توہین ہر گلی کوچے میں ہو رہی ہے، وہاں خود ہندو مذہب کی توہین بھی خود ہندو افراد خصوصاً بالی ووڈ فلموں میں ہوتی ہے۔ اسلام نے اپنی تعلیمات میں کلاً اس بات سے روکا ہے کہ کسی کے خداؤں کی توہین نہ کرو ورنہ وہ تمہارے اللہ کی توہین کریں گے۔ اسی طرح کا اگر کوئی بین الاقوامی قانون بنایا جائے تو یہ اہانت کا سلسلہ رک سکتا ہے، لیکن یہ سلسلہ رکے گا نہیں، کیونکہ اسلامی مقدسات کی توہین کا مقصد اسلام سے دوری پیدا کرنا ہے، اور یہ اس لیے بھی ہے کہ اسلام کے اندر کا جاذبہ دنیا پرست شیطانوں کو قبول نہیں۔ اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پانی مانگنے پر زیر حراست توصیف کے ساتھ کیا کیا۔ کرناٹکا کے شہر بنگلور میں ایک مسلمان جوان پر پھر پولیس نے تشدد کیا۔ 23 سالہ توصیف پاشا کو رات کے 1 بجے اپنے ہمسائے کے ساتھ جاری کچھ مسائل کی بنا پر پولیس نے گرفتار کیا۔ پہلے رہائی کے لیے پیسوں کا مطالبہ کیا۔ جب علاقے کے MLA کی مداخلت سے توصیف کو رہائی ملی تو توصیف نے بتایا کہ کس طرح پولیس نے اس پر تشدد کیا۔ توصیف نے کہا کہ 2 پولیس والوں نے کرکٹ بیٹ سے اس کے پیٹ پر کم از کم 30 مرتبہ ضربیں ماری، اور جب میں نے کہا کہ مجھے پانی دیں تو مجھے پیشاب پلایا گیا، میری داڑھی بھی کاٹ دی گئی، میں فریاد کرتا رہا کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی دینی مرکز نہیں۔ انہوں نے مجھ سے پولیس اسٹیشن کی صفائی بھی کروائی۔ توصیف کو ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے، وہ نفسیاتی طور پر شدید متاثر ہے۔ کرناٹکا میں پولیس دہشت گردی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پولیس نے سلمان نامی نوجوان کو اتنا مارا کہ اس کے ہاتھ کو سرجری کے ذریعے کاٹنا پڑا۔ یہ کام جونیئر پولیس آفیسرز یا کانسٹیبلز کرتے ہیں۔ ان میں اتنی جرت اس لیے آ گئی ہے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لیا جائے گا، اور مسلمانوں کے ساتھ بدترین سلوک کرنے سے حکومت آپ سے خوش ہوتی ہے۔ پولیس جو قانون کے محافظ ہے اور جسے لوگ اپنی حفاظت اور دفاع کے لیے بلاتے ہیں، جب وہ خود مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتی ہے تو پھر آخرکار مسلمانوں کی حفاظت کون کرے؟ اور ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ عیسائی اسکول اور چرچ پر ہندوؤں نے حملہ کیا۔ بھارت کی ریاست مدھیہ پردیش میں 500 متشدد ہندوؤں کے گروہ نے ایک کیتھولک عیسائی اسکول پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی، جبکہ عملے نے پولیس کو حملے سے قبل تحفظ کے لیے کال کی تھی۔ یہ واقعہ ظہر کے وقت سینٹ جوزف نامی اسکول میں پیش آیا، جو 120 کلومیٹر MP کے پایتخت شہر بھوپال کے قریب ہے۔ اس وقت 12ویں کلاس کے بچے امتحان دے رہے تھے۔ اسکول کے پرنسپل کا کہنا ہے کہ گروہ ہاتھوں میں لوہے کے راڈز اور پتھر لے کر آیا اور جے شری رام کے نعرے لگا کر اسکول کی پراپرٹی کو توڑنا شروع کر دیا۔ پرنسپل کا کہنا ہے کہ ہم نے فوراً بچوں کو کمرے امتحان سے نکال کر اندر کے کمروں میں منتقل کیا۔ ہم نے پولیس کو کال کی تو جواب ملا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ لوگ نعرے بازی کر کے چلے جائیں گے، اور تمام واقعہ ہو چکنے کے بعد پولیس وہاں پر پہنچی۔ اس حملے کا سبب بنی ایک YouTube ویڈیو جس میں بتایا گیا کہ اسکول کے 8 بچوں نے اسکول سے 3 کلومیٹر دور واقع ایک چرچ میں عیسائی مذہب قبول کر لیا ہے۔ کیتھولک چرچز کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم انسان ہیں؟ ایک بھارتی شہری ہونے کے ناطے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آیا ہم 21ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی بچہ اس میں زخمی ہو سکتا تھا۔ کیا اس ملک میں کوئی قانون یا نظام بھی ہے؟ بھارت کی حکومت کے مفاد میں یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں پر تشدد ہو، کیونکہ اس سے مغربی تعلقات میں مشکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ پھر بھی ہو رہا ہے۔ کیوں؟
وہ اس لیے کہ جب آپ درندہ سازی کر کے کسی کے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ درندہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے۔ حکومت نے یہ درندے مسلمانوں کے لیے بنائے ہیں، لیکن آج یہ درندے ہر غیر ہندو کے دشمن بن گئے ہیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ کانگریس کے 2 لیڈران نے وسیم رضوی کے قتل کا حکم دے دیا۔ فیروز خان اور رشید خان، بھارتی ریاست تلنگانہ کے کانگریس لیڈروں نے وسیم رضوی کے سر کی قیمت 50 لاکھ اور 25 لاکھ رکھی ہے، کیونکہ اس نے اسلام کی بے حرمتی کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کون سا مذہب اپنا رہا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے دینی عقائد میں آزاد ہے، لیکن وہ پچھلے 8 مہینے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار کر رہا ہے، اس لیے ہم اسے قتل کر دیں گے۔ وسیم رضوی نے قتل ہو جانے کے خوف سے ہندو مذہب قبول کر لیا، لیکن خطرہ اب بھی باقی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسے کوئی واقعی سزا دے گا، یا پھر یہ جذباتی بیانات ہیں جو مسلمانوں کے جذبات کو تسکین پہنچانے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ خبر دیں آپ کو کہ بجرنگ دل نے 1000 مقامات پر اپنی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ مؤثر ہندو متشدد گروہ بجرنگ دل، جو VHP اور RSS کے ساتھ مربوط ہے، اس نے 6 دسمبر سے بھارت کے 1000 مقامات پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ریلیاں نکالنا شروع کر دی ہیں۔ انہوں نے رسمی طور پر اپنا موقف یہ پیش کیا کہ ہم بابری مسجد کی جگہ تعمیر ہونے والے رام مندر کی تاریخ سے آشنائی کے لیے یہ ریلیاں نکال رہے ہیں، اور ساتھ ہی نوجوانوں کو یہ دعوت دینا ہے کہ وہ ہندو دھرم اور تہذیب کے دفاع کے لیے بجرنگ دل کا حصہ بنے۔ لیکن اصل ایجنڈا اپنی طاقت کے مظاہرے کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیلا سکے۔ یہ ہندوؤں کے غلبہ پانے کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر اس قدر خوف پیدا کر دیں کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی تہذیب و شناخت کو گنوا دیں۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اس سال 6 دسمبر کو ہندوؤں نے جو حرکت شروع کی ہے، اس کا مقصد یہی باور کرانا ہے کہ بابری مسجد کے بعد ہندو تمام مساجد کو نابود کر دیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارتی CDS بپن راوت کی ہیلی کاپٹر حادثے میں موت۔ اس ہفتے بھارتی چیف ڈیفنس سٹاف بپن راوت کی اپنے عملے اور خاندان سمیت ہیلی کاپٹر حادثے میں موت خبروں کی شہ سرخی بن گئی ہے۔ بپن راوت بھارت کے پہلے پولیٹیکل ڈیفنس چیف کی حیثیت سے سامنے آئے، اور انہیں اس عنوان سے انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز نے بھی نوازا۔ پولیٹیکل آرمی جنرل سے مراد وہ فوجی جو ملک کی سول سیاست میں شامل ہو۔ راوت کے بارے میں یہ تنازع بنا تھا کہ وہ BJP کے سپورٹر ہیں، جبکہ کسی بھی ملک کے فوجیوں کا ملکی سیاسی پارٹیوں سے ملوث ہونا ملکی امنیت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ بپن راوت اس وقت مشہور ہوئے جب ایک بھارتی فوج کے میجر نے 2017 میں ایک کشمیری جوان کو انسانی ڈھال بنا کر اپنی جیپ کے سامنے باندھا تاکہ احتجاج کرنے والوں کے پتھر اسے لگیں۔ اس پر حقوق بشر کے اداروں نے عالمی سطح پر شور مچایا، لیکن بپن راوت نے اس میجر کو گولڈ میڈل دیا کہ اس نے یہ ایک نئی ایجاد کی ہے، کیونکہ کشمیر میں رسمی جنگ نہیں بلکہ ایک گھناؤنی جنگ ہے جہاں پر اس طرح کے طریقے اپنانے چاہیے۔ شیو سینا کے اپر ہاؤس منسٹر سنجے راوت نے شبہات ظاہر کیے کہ اس سطح کی شخصیت جو ایک دوہرے انجن والی روسی ہیلی کاپٹر میں ہو، وہ ہیلی کاپٹر کیسے کریش کر سکتا ہے، اس پر تفتیش ہونی چاہیے۔ لیکن یہ بات قابل غور و فکر ہے کہ بھارت نے اب تک اس حادثے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ یہ واقعہ تامل ناڈو کے کنور علاقے میں ہوا، اس لیے کراس بارڈر حملے کے امکانات یا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی کوئی فضا نہیں بن سکتی، ورنہ اب تک مودی نے سرجیکل سٹرائکس کی تیاری بھی کر لی ہوتی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح بھارت کے مسلمانوں پر مظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ گویا ایسا لگ رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں کو اپنی شناخت کے لیے بڑا خطرہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو مسلمان ہر ظلم پر صبر کر رہا ہے۔ ان کی مساجد مسمار ہو رہی ہیں، ان کے جوانوں کو ہر دن مارا جاتا ہے، ان کی آبادیوں پر حملے ہوتے ہیں، ان کے نماز پڑھنے کے حق کو چھینا جاتا ہے، ان کے رسول کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے، لیکن وہ متشدد حکومت سے صرف درخواست کرتے ہیں کہ قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں دنیا میں کہاں ایسی قوم ملے گی جو اس طرح کا کمزور اور لاغر رویہ رکھتی ہو، لیکن پھر بھی ہندوؤں کی جارحیت میں کمی نہیں آتی اور دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ہم بھارت کے مسلمانوں کی امنیت اور بہبود کے لیے دعا گو ہیں اور امیدوار ہیں کہ ایک دن حق کا غلبہ ہوگا۔
یاد رکھیں، ہماری اس رپورٹ کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آگاہ رہیں اور آگاہ رکھیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔